औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। दोस्तों, आजकल एक इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं। इस चीज़ पे आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह ताला किसी को विरासत में अता कर दें तो इंसान की औकात ही क्या है कि उसको तस्लीम करे या ना करे, वो तो खुदा की तरफ से विरासत है। मैं हैरान हूँ कि ये बनी इसराइल अपने आप को तस्लीम कराने के क्यों चक्कर में हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हमें तस्लीम किया जाए, हालांकि जो खुदा की तरफ से अता है उसको तस्लीम कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। हुकूमत अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है और अपोजिशन हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है कि ये इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। ये बेचारे उस चीज़ की तरह हैं जो दो चीज़ों के दरमियान फंस के रह जाएं। एक तरफ सुपर पावर्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ आवाम का प्रेशर है। तो इस वजह से इनसे फैसला नहीं हो रहा कि हमें क्या करना चाहिए, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वीडियो को देखने से पहले और वीडियो के बाद भी अपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं आपने। देखें, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, उसको तस्लीम करने के हवाले से हमारे मुल्क में डिस्कशन हो रही है। हर दौर में कुछ पॉलिसियाँ भी बनती हैं, अंडरग्राउंड इस पे काम भी होता है, लेकिन आवाम के खौफ की वजह से हमारे हुक्मरान ये काम नहीं करते, इसराइल को तस्लीम नहीं करते। पहली चीज़ सोचने की बात यह है कि इसराइल है क्या चीज़। देखिए, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ज़ाहिरी तौर पे थोड़ी सी सरज़मीन है, थोड़ी सी आबादी है, इसके बावजूद इसकी पावर को देखें। दुनिया को कंट्रोल करने वाला ये मुल्क है। अमेरिका जैसी सुपर पावर इसके सामने सर झुकाए हुए है, बरतानिया जैसी पावर इसके सामने सर झुकाए हुए है। इवन हमारे हुक्मरान जो हैं, एक मुस्लिम रियासत के न्यूक्लियर पावर के हुक्मरान इनसे खौफज़दा हैं कि इन्हें तस्लीम करना चाहिए, लेकिन अवामी प्रेशर की वजह से उनको तस्लीम करने से फिर हिचकिचाते भी हैं और एक स्टेप पीछे भी हट जाते हैं। इनका दिल करता है कि उन्हें तस्लीम करना चाहिए। अब सोचने की बात है कि ये एक मुल्क जो है, एक छोटा सा मुल्क, आखिर इतना पावरफुल कैसे है, पूरी दुनिया में उसका इतना होल्ड है, वो अपने आप को तस्लीम क्यों कराना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसराइल एक अकीदत का नाम है, क्योंकि बनी इसराइल ने अपने आबा की, अपने जद्द पाक की, अल्लाह के एक नबी के नाम यानी कि हज़रत इसराइल के नाम पे अपने मुल्क का नाम रखा। क्योंकि हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत याकूब के जो बेटे थे, उनकी औलाद जो है, उनके बेटे जो हैं, वो बनी इसराइल कहलाए। अब बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस का अल्लाह ताला ने वारिस बनाया। मैं तौरात की बात नहीं कर रहा, इंजील की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी कलाम खुदा हैं। हमारा तो ईमान है, लेकिन क्योंकि उनमें तहरीफ़ हो चुकी, इस वजह से मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो अल्लाह का कलाम ऑथेंटिक है, जो महफूज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सूरह आराफ की वर्स नंबर 137 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वा औरसना, और हमने वारिस करार दिया, और रसनल कौम अल्लाजी, उस कौम को, कानू युस्तज़अफ़ूना, जो ज़ईफ़ समझी जाती थी, जिसको कमज़ोर समझा गया, जिस पे मज़ालिम ढाए गए, उस कौम को हमने वारिस करार दिया। मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, उस ज़मीन को जिसको हमने बाबरकत करार दिया था, उसके मशरिक़ व मग़रिब का यानी तूल व अर्ज़ का हमने क्या किया, उसको वारिस करार दिया उस कमज़ोर समझे जाने वाली कौम को। व तम्मत कलिमात रब्बिकल हुस्ना, और आपके बेहतरीन कलिमात जो हैं तमाम हुए अला बनी इसराइल पर। इट मीन्स अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये मुक़द्दस बाबरकत सरज़मीन जो है, इसका वारिस बनाया।
اب سوچنے کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز وراثت میں عطا کر دے تو کسی انسان کی جرأت ہی کیا ہے کہ اس کو ڈینائی کرے؟ میری اوقات ہی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کو ڈینائی کروں؟ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے، میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈینائی کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کوئی سرزمین کسی کو عطا کر دے، وارث بنا دے کسی کو، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈینائی کرنے والا؟ بھئی یہ بنی اسرائیل کا حق ہے، اس میں مجھے بولنے تک کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو میں تسلیم کروں یا نہ کروں۔ اگر میں عبد خدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایاکا نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، تو نوکر تو اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو جب مالک نے ایک سرزمین کسی ایک قوم کو، کوئی فرقہ نہیں ہے بنی اسرائیل، کیا ہے؟ ایک قوم ہے، نسل ہے، ایک نسل کو، نسل پیغمبر کو عطا کر دی ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی غیر بنی اسرائیل جو بھی ہیں ہم، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ وہ اولاد اسرائیل ہے، انہوں نے ایک نبی کے ساتھ عقیدت کی بنیاد پر، اپنے آبا کی عقیدت کی بنیاد پہ اس سرزمین کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ وارث کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا کس کو بنایا؟ اولاد اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو اس کا وارث قرار دیا ہے۔ تو اس میں ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد کرا کے فرعون سے ارض مقدس میں داخل ہوئے، تو حکم پروردگار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ سورہ المائدہ ورس نمبر 21 میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کاتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جس کی کتابت کر دی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ارض مقدس کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وارث قرار دیا ہے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو غیر بنی اسرائیل ہیں، خدا کی عطا کردہ وراثت کے بارے میں بات کرنے والے، اس کو نہ تسلیم کرنے والے۔ چاہے ہم نہ بھی تسلیم کریں، پاکستان نے اتنا عرصہ تسلیم نہیں کیا، اس سرزمین کا کیا بگڑا؟ جو خدا نے دی تھی وہ زمین اسی طرح سے ہے، اس کے مالک اور وارث اسی طرح سے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فسق کرتے ہیں ایسے لوگ، تو سزا اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی جو سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دی ہے، وراثت میں دے دی ہے، ان کے لیے لکھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، تا قیامت یہ زمین ان کی ہے، رہے گی۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں یہ چیز ڈیبیٹ میں ہی نہیں لانی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا وہ دے دیا، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں خدا کی، کون؟ بنی اسرائیل۔ میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، ایک چیز ذہن میں رہے، کیونکہ جذبات میں ہم لوگ بہہ جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس سرزمین مقدس کے مالک ہیں، وارث ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین ان کے لیے لکھ دی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ میں تو تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو، کیونکہ میرے خدا نے، میرے پروردگار نے جب کہہ دیا کہ میں نے وارث بنایا ہے، دیٹ از اوکے، میرا سر سجدے میں ہے، میں اپنے خدا کی ہر بات ماننے والا ہوں۔ تو باقی اگر وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے ان کو سزا خدا نے دینی ہے۔ کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو سزا اس کو خدا دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں جا کے کسی کی وراثت چھیننے کی کوشش کروں۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو، اگر کوئی ظالم ہے تو میں جا کے اس کی وراثت چھینوں، عام انسانوں کی وراثت بھی نہیں، جو وراثت خدا نے دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ارض مقدس اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، جو مقدس سرزمین ہے،
تو یقینی طور پہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، مقدس سرزمین پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں یہ سرزمین مقدس جو ہے جنگ و جدال کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس پہ بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو بنی اسرائیل کو یہ کام زیب دیتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا کی، مقدس سرزمین عطا کی، مقدس سرزمین بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، ادروائز خدا نے ان سے وہ چیز ان پہ حرام قرار دے دینی ہے، لکھی ہوئی اسی طرح رہے گی، وارث وہی رہیں گے، لیکن ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دینا ہے۔ جس طرح سے پہلے 40 سال تک جو فاسق تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، 40 سال تک دنیا میں سرگرداں رہے، تو یہ سزا خدا نے دی تھی۔ اس کے باوجود اس ذات نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان سے وراثت واپس لے لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ سرزمین، اس کے وارث ارض مقدس کے کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل جس اسٹیٹ میں بھی ہیں، ان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرزمین پہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کی مخلوق کے اگینسٹ ان لوگوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں بھی ارض مقدس پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل بھی اللہ والے ہیں، مسلمان بھی اللہ والے ہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ بت پرست قسم کے لوگ، یعنی انڈیا وغیرہ جیسے لوگ درمیان میں کیسے آ گئے ان اللہ والوں کے درمیان؟ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے آؤ ہم اس پہ جو کامن کلمہ ہے، یعنی خدا کی توحید، اس پہ متحد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآنک فلسفی ہے، قرآنک فلسفی اللہ والوں کو متحد کرنے کی فلسفی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے، یہ دنیا پرست لوگ آ کے ان کو درمیان میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے اللہ والے ہیں کم از کم خدا کی وحدانیت پہ تو متحد ہو کے رہیں۔ اسی طرح جیسے انڈو پاک میں فرقے بنے ہوئے ہیں، بھی سب سے بڑی چیز تو خدا کی وحدانیت ہے، خدا کی توحید ہے، اس پہ ہمیں متحد رہنا ہے۔ تو یہ آپس میں نفرتیں کس چیز کی؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری تربیت نفرت کے ماحول میں کی گئی ہے، فرقہ واریت کے ماحول میں کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اب اتحاد کی باتیں، بھائی چارے کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، بڑی مختلف لگتی ہیں۔ ان کو ہم نیگیٹو چیزیں سمجھتے ہیں جب اتحاد کی کوئی بات کرتا ہے، اور اس کو ہم بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں جو فرقے کی بات کرے، تفریق کی بات کرے، بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی بات کرے، اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرنے کی بات کرے۔ تو اس پہ غور ضرور کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں مزید میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دینے والا ہوں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ کے امان میں رہیں، اللہ حافظ۔